السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و تقوی کی حالت میں ہوں گے اور عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا خوب قرب حاصل کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ ویورز کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کو ہماری ایک تقریب ہوتی ہے جس کے اندر بچے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور الحمدللہ کچھ بچے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے بیان کا، وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج کا کیا موضوع ہے ہمارا؟ اچھا، یہ موضوع نا بہت اہم ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا اس موضوع پر۔ فی الحال ہم اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے۔ محمد بلال آئے۔ محمد بلال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے محمد بلال۔ اب میں اپنے پہلے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور المسلم اخو المسلم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد سعد آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو سب سے کرے محبت و پیار، جو سب سے کرے محبت و پیار، وہی حرب کا نیک بندہ وفادار، وہی حرب کا نیک بندہ وفادار۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کا بھائی ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بے شک مؤمن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان کی طرح قرار دیا ہے. جس طرح ایک گھر میں بھائی پیار محبت سے رہتے ہیں، اس طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اور اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت بہت پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے. ولا یخذل، اور نہ اس سے بے یار مددگار چھوڑتا ہے. ولا یحقر، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اسلام محبت، اخوت و بھائی چارے کا دین ہے. ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں. اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کریں. اور اگر کسی مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں. اور ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بھی دوسروں سے محبت کرنی ہوگی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں تو ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی ہوگی. اور اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی، مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی، یہی ہے دین اسلام کی سچی کمائی. اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، محبت سے سب کو گلے لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت، اخوت و بھائی چارہ، درگزر اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں واعظ فرما رہے تھے حافظ محمد سعد. اس کا گلا بھی خراب تھا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محنت کے لیے اس بچے کو قبول فرمائے. اب میں اپنے دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں. عبدالحنان بن محمد اصغر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. عبدالحنان بن محمد اصغر. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یحقر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما.
درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو سب سے کرے محبت و پیار، جو سب سے کرے محبت و پیار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کا بھائی ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان کی طرح قرار دیا۔ جس طرح ایک گھر میں بھائی محبت سے رہتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمان بھی محبت سے رہیں۔ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کی صلح کروائیں۔ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ولا یظلم، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذل، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور ولا یحقر، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام محبت، اخوت و بھائی چارہ اور عفو و درگزر، اسلام محبت اخوت و بھائی چارے کا دین ہے۔ سچا مسلمان کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا اور اسے اکیلا نہیں چھوڑتا اور اس کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اور اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کریں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک تم مسلمانوں میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بے ساروں سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مشکل وقت میں ہماری مدد کریں تو ہمیں بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ مسلمان ہے آپس میں بھائی، مسلمان ہے آپس میں بھائی، یہی ہے دین اسلام کی سچی کمائی۔ اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، محبت سے سب کو گلے لگائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبت، اخوت و بھائی چارہ اور عفو و درگزر اور ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں واز کر رہے تھے عبدالحنان۔ اب میں اپنے تیسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور المسلم اخو المسلم موضوع پر اپنا خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد طلحہ آئے اور
مسلمان کا بھائی ہے، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا يخذله ولا يحقره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو سب سے کرے محبت و پیار، جو سب سے کرے محبت و پیار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کا بھائی ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان کی طرح قرار دیا۔ جس طرح ایک گھر میں بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اس طرح تمام مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت سے رہنا چاہیے، اور کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں میں صلح کروائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت بہت پسند ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذل، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقر، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام محبت، اخوت و بھائی چارے کا دین ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتا، اور اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں،
ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بھی لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں تو ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ مسلمان ہے آپس میں بھائی بھائی، مسلمان ہے آپس میں بھائی بھائی، یہی ہے دین اسلام کی سچی کمائی۔ اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، محبت سے سب کو گلے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان محبت، اخوت و بھائی چارگی، عفو و درگزر اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے حافظ محمد طلحہ۔ اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخری طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد ریحان۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو سب سے کرے محبت و پیار، جو سب سے کرے محبت و پیار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار، وہی ہے رب کا نیک بندہ وفادار۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کا بھائی ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک خاندان کی طرح قرار دیا ہے کہ جس طرح ایک گھر میں بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اسی طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی دو بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی بڑھ جائے تو دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں صلح کروائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذل، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقر، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام محبت اخوت و بھائی چارے کا دین ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے، نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے، بلکہ مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بھی لوگوں سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں تو ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مسلمان ہیں آپس میں بھائی، مسلمان ہیں آپس میں بھائی، یہی ہے دین اسلام کی سچی کمائی۔ اور نہ ظلم کریں نہ دل دکھائیں، محبت سے سب کو گلے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھائی چارہ، عفو و درگزر اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں واعظ کر رہے تھے ہمارے آخری طالب علم حافظ محمد ریحان۔ اچھا جی، آج کا موضوع کیا تھا؟ تو اس سے آپ بچوں نے کیا سیکھا؟ اس سے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کا دل نہیں دکھانا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں نا، دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ بولو وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک جسم میں ہمارے کوئی کانٹا لگ جائے، یا مثال کے طور پر ہمیں نزلہ زکام ہو جائے، تو پورا جسم، پورا بدن بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی طرح مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مطلب کہ ایک مسلمان اگر کوئی تکلیف میں ہے نا، اگر کسی دوسرے مسلمان کو پریشان ہے، تکلیف ہے، تو اسی طرح اس کی تکلیف دیکھ کر ہر مسلمان کو تکلیف ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔
ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بٹے مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے مذاق میں یا سیریس میں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ کا حکم کیا ابھی بچوں نے بیان کیا ہے. آئی نا سمجھ؟ تو اب دیکھیں رشتہ داریوں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں لوگ. سالوں سال ہو گئے ہیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں. بچے باپ کے ساتھ نہیں بولتے، باپ بچوں کے ساتھ نہیں بولتا، بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، اور بھائی ماموں کے ساتھ، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جو ہے نا بگاڑی ہوئی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ رشتہ داریوں میں توڑ نہیں، جوڑ پیدا کرنا ہے. رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرنا ہے. تو بہرحال آج سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور ایک دوسرے کی عزت احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ کیا سوال کیا گیا؟ اس دنیا میں سب بولو شاباش. مجھے پتہ چلا نا کس بچے کی توجہ نہیں ہے ادھر. اب افضل کا کیا مطلب ہے؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ مطلب کلاس کے اندر جو فرسٹ آتا ہے نا، نمبر سب سے زیادہ لیتا ہے، تو ٹیچر کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری کلاس کا بیسٹ بچہ ہے، بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے، سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین امتی میرا وہ ہے. اب ٹیچر کہیں میرا بیسٹ اسٹوڈنٹ یہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا بہترین امتی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. جس کی زبان اور دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا ہماری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ کبھی ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، کبھی ہم کسی کے اوپر طعنہ زنی کر رہے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور ہاتھ سے محفوظ ہے. کبھی کسی کے ساتھ چھیڑ چھانی کر رہی ہے، کبھی کسی کو بٹا مار رہے ہیں، کبھی کسی کو گدگدی کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. آج ہم مطلب کہ ہمارے اندر یہ صفات پائی نہیں جاتی، اس کے اندر ہم بہت کمزور ہیں. اور اس کے بارے میں نبی السلام کا فرمان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین امتی قرار دیا اس شخص کو جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ تو اس لیے اب کون نہیں چاہتا بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی بنیں؟ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. تو آج اس محفل کے اندر، اس تقریب کے اندر یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری نہ زبان سے کسی کی دل آزاری ہوگی، اور ہمارے ہاتھ سے نہ کسی کا نقصان ہوگا. عزم کرے سب بچے انشاءاللہ. عزم کرتے ہو سب بچے؟ کیا عزم کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے بتا بھائی، جلدی کرو. شاباش. کیا عزم کر رہے ہو؟ آپ نے سب کی طرف سے عزم کرنا ہے. ہماری زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ایمان و دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو نیک بنائے، اور اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.